اعلیٰ ترین وصف اللہ اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگ توبہ کر لیتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ ان کی شخصیت کا کمال ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو رب یاد آ جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے مرکزی حیثیت میرے اور آپ کے آقا سرکار نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص بطور سفیر ملاقات کرنے کافروں کی طرف سے آیا کہ میں حضور سے کچھ مطالبات کروں گا، بات چیت کروں گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور صرف حضور کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کو دیکھنے سے میرے دل میں اسلام اتر آیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مسلمان فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سفیروں کو روکتا نہیں ہوں، تم واپس جاؤ اور جب تمہارے دل میں اسلام برقرار ہو تو آ جانا۔ وہ گئے اور واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے بارگاہ رسالت میں کلمہ شریف پڑھا اور داخلہ اسلام ہو گئے۔ لیکن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اسلام ان کے دل میں داخل ہو گیا۔ یہ سنن ابو داؤد شریف صحاح ستہ کی مستند، بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے نمبر کی مستند حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کیا اور پھر وہ آ کر مسلمان ہوئے، یہ صرف حضور کے ساتھ خاص ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ اسے واپس نہ کریں بلکہ کلمہ پڑھا کر اسے داخل اسلام کر دیں، اتنی تاخیر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ورغلائے اور وہ واپس جائے اور جانے کے بعد وہ واپس نہ آ سکے اور پھر اس کی جو ہدایت کی صورت تھی وہ دوبارہ گمراہی کی طرف چلی جائے۔ سامعین محترم، یہ کتنی اہم ترین بات حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی کہ اب یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، تو حضور نے کیوں منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، آپ نے مشاہدہ فرما لیا تھا کہ یہ اسلام سے پھرے گا ہی نہیں۔ آپ کو آئندہ اس کے مستقبل کے حالات کے بارے میں معلوم تھا کہ اسلام اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے، اب وہ آ کر مسلمان ہو کر ہی رہے گا۔ اب دو باتیں سمجھ میں رہی، اپنے ذہن میں رکھیے۔ کسی بھی شخص کو مسلمان ہونے کے لیے دو باتیں لازمی ہیں۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں لازمی۔ نمبر ایک، زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات، دل سے کامل یقین رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دل سے کامل یقین رکھنا کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ یقین رکھنا۔ اب اگر کسی شخص کو زبردستی ہتھیار اسلحہ کے زور پر بائی فورس کہا جائے تو کلمہ پڑھ، اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن دل میں اسلام تو اس کے نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو بائی فورس ہے، بالجبر ہے، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔
مسلمان ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، زبان سے اقرار اور دل میں کامل یقین۔ اب اس نقطے کو پیش نظر رکھ کر جو سندھ اسمبلی میں ایک ہندو رکن اسمبلی کی جانب سے بل پیش کیا گیا، جس کے مندرجہ ذات کے اندر یہ باتیں لکھی گئیں کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنی درخواست سیشن جج کو دے، اور وہ سیشن جج اس کو بلا کر اس کی انویسٹیگیشن کرے، اس کو 90 دن تک دیکھے کہ یہ اسلام لانا چاہتا ہے، اور اگر وہ مطمئن ہو جائے تو پھر دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، اس کے پاس بھیجے۔ اگر وہ سمجھا دے کہ تو دوسرا مذہب اختیار نہ کر تو اس کو کلمہ نہ پڑھایا جائے۔ اگر وہ وہاں سے بھی اس بات پر مصر اور اقرار کرتا ہو کہ نہیں مجھے مسلمان ہونا ہے، تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 18 سال سے کم نہ ہو۔ اگر وہ 18 سال کا ہوگا تو وہ مسلمان ہو سکے گا، ورنہ اس کا اسلام قبول نہیں ہے۔ یہ مجوزہ شقیں ہیں جو کہ سندھ اسمبلی کے اندر پیش کی گئیں اور وہاں سے پاس بھی ہو گئی، اور وہ آگے بڑھی، اور اب وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف گئی ہوئی ہیں، اور وہاں پر بھرپور کوشش جاری ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے۔ اول تو کسی کو زبردستی مسلمان کیا ہی نہیں جا سکتا، جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا، تو قانون کا نام ہی فورس کنورجن یعنی کہ بالجبر مذہب کی تبدیلی کا قانون، یہ تو انتہائی ایک غلط قانون پیش کیا گیا۔ نمبر 2، ہمارے اسمبلی کے لوگ اس قدر نابلد کہ آپ اس کو پڑھ بھی نہیں رہے۔ بس ہماری تنظیم پیپلز پارٹی کی طرف سے کیونکہ آیا ہے تو تنظیمی ہے، جب ایک بندے نے دیا تو ہم نے سب نے اس پہ سائن کرنے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جب سیاسی وابستگیاں ملتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دنیاوی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں من ترا حاجی گویم تو مورا قاضی گویم۔ بھائی دیکھ، ہم ایک دوسرے کو ملا جلا کے چلائیں گے، میں کل سے تجھے حاجی صاحب کہوں گا، تو مجھے کل سے قاضی صاحب کہنا، ایک دوسرے کو حاجی اور قاضی بنایا ہوا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے کسی بھی شخص کو وقت کا، عمر کا اسلام لانے کے لیے قید نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے کئی ایک ایسے بھی تھے جو کہ کم عمر تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یہ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا۔ ایک اور صحابی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں حضرت بلال کے بعد نائب مؤذن تھے کہ حضرت بلال نہ ہوں تو اذان وہ دیں گے، اور یہ اذان کا طریقہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، زیادہ تر مذہب احناف کی حدیث حضرت سیدنا ابو محذورہ، کیا نام ہے؟ ابو محذورہ، بولیے، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو محذورہ 10-12 سال کے تھے، لڑکپن تھا، تو حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے۔ ابو محذورہ حضرت بلال کی نقل اتارتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نقل اتار۔
یہ حضرت بلال ادھر اذان دیں، ابو محذورہ غیر مسلم تھے اس وقت، لڑکے تھے، نقل اتارتے، لیکن وہ نقل اتارتے اتارتے وہ اذان اتنی اچھی پڑھنے لگے کہ جس کی کوئی حد نہیں، ان کی زبردست پریکٹس ہو گئی۔ بالآخر وہ اذان دینا ہی ان کے دل میں اسلام اتر جانے کا سبب بنا، اور پھر کم عمری کے اندر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے، اور ان کی خوبصورت آواز، ان کا بہترین لحن حضرت بلال کے بعد حضور نے انہیں مسجد نبوی کا مؤذن مقرر فرما دے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، آج جن کا ہم نام لیوا ہیں، انہوں نے اسلام کی آبیاری اور نشر و اشاعت کے لیے کیا نہیں کیا۔ اس سن دھرتی پر جو یہاں کے پرانے رہائشی ہیں، خاندان در خاندان چلے آ رہے، اور جو مسلمان ہیں اب اس علاقے پر، پنجاب پر، ملتان پر، ان پرانے صالحین بزرگوں کا فیض ہے۔ یہ بزرگ آئے، انہوں نے تبلیغ فرمائی، انہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور وہ مسلمان ہوئے۔ اب ذرا سوچئے کہ اسلام لانا کس قدر بہتری کا سبب ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وہ کائنات میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور اس سے پچھلی والی آیت میں نے ابھی نماز میں بھی پڑھی، ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جو لوگ کافر ہیں اور مشرکین ہیں، اولئک ہم شر البریہ، وہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں۔ رب عز و جل کافروں کو کائنات کا بدترین شخص کہہ رہا، اور ایمان والوں کو کائنات کا بہترین شخص کہہ رہا، اور ہمارے لوگ بہترین شخص بننے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ان بزرگوں نے یہاں کے لوگوں کو، ان خاندان در خاندان ہماری نسلوں پر احسان کیا کہ ہمیں بہترین، ہمارے خاندان کو بہترین لوگوں میں داخل کر دیا، یہ ان کا احسان ہے۔ لیکن بعض جو قوم پرست جماعت کے لوگ ہیں، علم سے دور ہیں، مذہب سے دور ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان قوم آئی تھی وہ قابض تھی۔ وہ کہتے ہیں محمد بن قاسم کو کہ یہ لوگ قبضہ گروپ تھے، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے ہماری دھرتی کو قبضہ کیا۔ ہماری دھرتی تو پرانی پوجا پاٹ والی تھی، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ پوجا پاٹ سے بچا کر ان صالحین نے ہمیں اللہ کی عبادت میں لگا دیا، اور وہ کون سا ہمیں ہماری زمینوں کو قبضہ کر کے چلے گئے؟ وہ تو چلے گئے اپنے اپنے مزارات میں، وہ تو عرصہ ہو گیا۔ آپ اور میں ہی، ہمارے خاندان ہی اس علاقے میں بسے ہوئے۔ اس پورے علاقے، اس پوری ریاست سے نفع کون اٹھا رہا ہے؟ ہم ہی اٹھا رہے ہیں۔ وہ تو ہمیں سیدھی راہ بتا گئے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ حضرت سیدی غوث پاک کا کیونکہ تذکرہ چل رہا ہے، اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان صالحین نے کس قدر لوگوں کو سیدھی راہ پر لگایا۔ کون نہیں جانتا ہلاکو خان کو، تاتاری جماعت کو؟ تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان لوگوں کے انہوں نے کلا کما کیا، ان کی گردنوں سے دروازہ یا ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی تھی، گردنوں سے لوگوں کے کاٹ کاٹ کے۔ ہلاکو خان کا بیٹا تگودور خان حضرت
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خلیفہ کی تبلیغ سے مسلمان ہو گیا، اور پھر بعد میں وہی ریاست جو مسلمانوں کے خلاف تھی 70 یا 60 سالوں کے بعد وہ لوگ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کر رہے تھے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہلاکو خان کے خاندان کا برکہ خان، اس کو مسلمان کیا، اور پھر وہی برکہ خان اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کھڑا ہوا، اسلام کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا، اور اس نے عراق، ایران، ترکی، روم، یہ ساری جو سرحدیں ایک ساتھ کی ہیں، ان علاقوں میں اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ کیا انہوں نے کسی پہ جبر کیا؟ نہیں، ان کا رویہ، ان کا کردار اس قدر زبردست تھا کہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن اسلام لانے کے لیے کوئی وقت، کوئی قانون اس کی ضرورت نہیں، اور جو مسلمان ہوگا وہ کائنات کا بہترین شخص بن جائے گا۔ جو کافر رہے گا اللہ کے فرمان کے مطابق وہ کائنات کا بدترین شخص ہے، اولئک ھم شر البریہ۔ اور جو مسلمان ہو جائے گا، فرمایا ذالک جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ان لوگوں کا جو بدلہ ہوگا وہ ایسی نہریں ہیں کہ جس کے ایسے باغات ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ یہ لوگ ان باغات کے اندر سیر کر رہے ہوں گے، نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے کہ ایک شخص یمن کا رہائشی تھا، اور وہ عیسائی مذہب کا پادری تھا، سنان اس کا نام تھا، اسلام کے مخالف تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جو حق ہے وہ غالب آتا، اس کی مخالفت اسے اسلام کو ڈھونڈنے میں، اسلام کو دیکھنے میں لگا دی۔ اب جیسے جیسے وہ اسلام کے قریب آیا اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ اب وہ تلاش میں ہے کہ کوئی مجھے بہترین شخص ملے کہ میں اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں۔ اسی سوچ اور بچار میں تقریباً تمام سوانح کی کتابوں میں درج ہے، سنان پادری ایک رات سوتا ہے تو اسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں، لیکن مجھے وہ فرد نہیں ملتا کہ جس کے ہاتھ پر میں کلمہ پڑھوں۔ سنان کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت بغداد کے اندر عبد القادر جیلانی پوری کائنات میں افضل ترین شخص موجود ہے، تم یہاں سے بغداد جاؤ اور ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو سنان پادری وہاں یمن سے چلا اور عراق پہنچا، اور عراق کے اندر ڈھونڈتے ہوئے بغداد کی گلیوں میں پوچھتے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پہنچتا، اور ان کی مجلس کا عالم کہ سینکڑوں لوگ جو گناہ گار تھے وہ توبہ طائب کر لیا کرتے تھے، اور کتنے ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو سنان پادری نے وہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا، اور بتایا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اس وقت کائنات میں سب سے افضل ترین شخص شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے زمانے میں جو وقت ہے وہ ہے 5ویں صدی ہجری، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ سلطنت عباسی
کہ خلفاء بہت عرصے سے عراق کے علاقے جن کو قبائلی علاقے کہا جاتا ہے ان سے بڑے وہ تکلیف میں تھے. آج بھی وہ قبیلے وہ علاقے والے رہتے ہیں اور ان کا نام یا ان علاقوں کے قبیلے کا جو نام ہے وہ ہے کرد قوم. بڑے جنگجو تھے اور آج بھی موجود ہیں. کرد قبائل نے عباسی سلطنت کے خلفاء کے خلاف بھرپور جو ہے ایکشن لیا ہوا تھا، بڑھنے نہیں دیتے تھے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. جنگ کے ذریعے تو وہ نہیں مان رہے طاقت میں، کیونکہ وہ بھی طاقتور جنگجو قوم تھی. کئی حملوں کے باوجود وہ علاقے فتح نہیں ہو سکے. تو فتح اگر جنگ سے نہ ہو تو پھر تدبیر سے ہوتے ہیں. یہ تدبیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار فرمائی. آپ کرد قبائل گئے. جب کرد قبیلے کے اندر پہنچے تو کرد قبیلے کے لوگوں نے حضرت شیخ سے یہ بات چیت کی کہ ہمارا ایک مذہبی پیشوا ہے. اچھا، کرد قبائل اس وقت مذہب عیسائیت کے ماننے والے تھے. تو ہمارا ایک مذہبی شخص ہے، پادری جس کو کہہ لیں ہم، تو آپ ان سے مل لیں اور اگر وہ متاثر ہو گیا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. بات چیت کرنے کے لیے آپ اس شخص کے پاس پہنچ گئے اور وہ بڑا مانا جانا شخص تھا. ادھر حضرت شیخ کی کیا بات، روحانیت کا تاج ان کے سر پہ سجا ہے، لیکن جن کی آنکھیں بند ہیں انہیں نظر نہیں آتا. حضرت شیخ ان سے ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے تو میں نے اپنے مطالعے سے یہ بات جانی ہے کہ آپ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میرے امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. تو بنی اسرائیل کے آخری نبی تو ہمارے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اگر آپ آخری نبی کے امتیوں میں عالم ہیں تو اس بات کو صحیح ثابت کر کے دکھا دے. وہ اپنے گمان کے مطابق نہ یہ کسی مردہ کو زندہ کر سکیں گے، نہ میں مسلمان ہوں گا، نہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوگا، تو بات چیت ختم ہو جائے گی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کہتے ہیں کہ اگر واقعی زندہ ہو گیا تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہا ہاں بالکل. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہ کام مجمع میں ہوگا. کہ آپ نے قبیلے کے لوگوں کو بلا لیا. ٹھیک ہے. اب وہ پادری اور قبیلے کے سرکردہ لوگ سب کس کو زندہ کرنا ہے؟ قبرستان چلے. اب عراق کا جو علاقہ ہے بہت پرانا ہے، بہت زیادہ پرانا. پرانے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے یہ. تو بہت پرانے قبرستان کے بالکل آخر میں قبر تھی جو بہت زیادہ بوسیدہ حالت میں تھی. تو اس پادری نے کہا کہ اس قبر والے کو زندہ کرے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ. ابھی آپ کا فرمانا تھا کہ وہ قبر سے ایک شخص مٹی جھاڑتا ہوا باہر آ گیا اور کہنے لگا کیا قیامت آ گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت نہیں آئی. یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کس زمانے کے ہو؟ کہا میں حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں.
جو عرصے پہلے اس دنیا میں تشریف لے گئے، اور پھر وہ مردہ کہنے لگا کہ اس وقت میں بہت آرام سے ہوں اپنی قبر میں، اور صرف دین اسلام ہی حق دین ہے، یہی فقط کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے مزید کچھ الفاظ کہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کے سامنے اس کی تقریر ہو گئی تو اس کو فرمایا، اب تم واپس جاؤ اور تمہاری ملاقات قیامت میں ہوگی۔ وہ شخص دوبارہ قبر میں جاتا ہے، لیٹتا ہے، اور وہاں اس کی روح دوبارہ نکال لی جاتی۔ اب یہ جو کرامت دیکھی تو وہ جو عیسائیوں کا پادری تھا وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور پورا کرد قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت شیخ دوبارہ اپنے علاقے آ گئے۔ اب جب بھی کوئی کرد قبیلے کا بغداد آتا تھا، جب تک حضرت شیخ سے ملاقات نہ کرتا واپس نہیں جاتا تھا۔ تو ایک روز ایک سردار اپنے بیٹے کو لے کر آیا، 10 سال کا تھا، کہا اس کے لیے دعا کریں کہ یہ اسلام کا پرچار کرنے والا بن جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اسے اسلام کا داعی بنا دے، اللہ اس کو اسلام کا مجاہد بنا دے۔ جس کے حق میں دعا ہو رہی تھی وہ آئندہ چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی بن گیا۔ وہ 10 سال کا بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا کہ جس کے لیے حضرت شیخ دعا فرما رہے تھے۔ اور شیخ صلاح الدین، سلطان صلاح الدین ایوبی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے غیر مسلموں کو وہ حملے کیے ہیں، وہ داغ دیے ہیں کہ آج بھی ان کی وہ تلوار نشان بنی ہوئی ہے ترکی میں۔ اور جب ابھی طیب اردگان نے اس مسجد کا آغاز کیا جو عرصے تک چرچ تھی، بعد میں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی، اب وہ مسجد بنا دی گئی، تو جب خطیب نے خطبہ دیا تو اس کے ہاتھ میں عصا نہیں تھا بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار لے کر وہ کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ان بزرگوں نے پورے قبیلے مسلمان کر دیے۔ ان کے احسانات ہیں کہ جو کائنات کی بدترین قوم تھی، ان کے فیض سے اللہ نے انہیں اعلیٰ ترین لوگوں میں شامل فرما دیا۔ نہ صرف جو اسلام کے مخالف تھے ان کو اسلام کا حامی بنایا، بلکہ اسلام کو پہنچانے والا، اس کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا دیا۔ تو ان بزرگوں کا بڑا فیض ہے، اور عرصے دراز سے ایسا کوئی بھی قانون قابل قبول نہیں ہے اور ایسی کوئی شرط قابل قبول نہیں ہے۔ یہ انتہائی ناقص بات ہے، اور یہ مسلمانوں پہ زیادتی ہے کہ ان پہ یہ الزام لگایا جائے۔ آپ نے کبھی کسی بھی مسلمان کو دیکھا؟ آپ کے گلی محلوں میں، ہاسپٹل میں، دائیں بائیں کتنے ہی غیر مسلم رہ رہے ہیں، آپ نے کبھی کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانے کی کوشش کی؟ اور اگر آپ اس کے اوپر پسٹل رکھ کر کہیں کہ تو کلمہ پڑھ، وہ تب بھی مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ اور دل کی تصدیق ضروری ہے۔ میں نے یہاں سے شروع کیا تھا، کلمہ اور دل کی تصدیق ضروری ہے۔ جب تک تصدیق قلب نہیں ہوگا وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ قانون کس طرح کا قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یقیناً ہمیں ہر چیز کا ادراک ہونا ضروری ہے، اور ان بزرگوں کا فیض ہے، ان صالحین کا فیض ہے، ان مذہبی لوگوں کا ہی یہ فیض ہے کہ وہ حق کی بات ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ اس حق کی بات میں انہیں اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے پڑے ہیں، جیلیں کاٹنی پڑی ہیں، اپنے گھر بار سے دور ہونا پڑا ہے۔ جو مالدار شخص ہے اسے اپنی مال کی پرواہ ہوتی ہے کہ میرا کہیں بزنس خراب نہ ہو جائے، میرا کہیں کاروبار تباہ نہ ہو جائے، میں نے اگر یہ بات کر دی تو لوگ میرے مخالف نہ ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس کا کوئی مال ہی نہیں،
جس کی کوئی تجارت ہی نہیں وہ ہمیشہ حق بات کرتا ہے۔ تو صالحین نے ہمیشہ حق بات کی اور بڑے بڑے لوگوں کو للکارا ہے۔ تو اس بات میں بھی آپ کو دنیا دار لوگ خاموش نظر آئیں گے، لیکن اللہ نے جنہیں دین کی کچھ سمجھ عطا فرمائی ہے وہ ضرور آپ کو یہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار یہ غلط ہو رہا، اور آپ اور ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس بات پر اپنی رائے، اپنا جو بھی ہمارا اثر و رسوخ ہے اسے استعمال کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ بات عیاں ہو چکی ہے، اب گردش میں ہے کہ جناب والا یہ قانون پاس ہو رہا ہے، تو ہم سب کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ایسے وہ پوسٹیں شیئر کرنی چاہیے کہ جس کے اندر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ان بزرگوں کے فیض سے جو ہم مسلمان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان علماء، محدثین، فقہائے کرام کی جنہوں نے اس راہ میں تکلیفیں برداشت کی، ہم تک حق پہنچایا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔